الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ پروردگار عالم کا مجھ پر ہم سب پر یہ احسان ہوا کہ جس نے قرآن مقدس کے عنوان سے ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ پروردگار عالم اس قرآن کی جو وابستگی ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک نصیب فرما دے اور اللہ ہمیں ہمارے سینوں کو ہمارے گھروں کو اپنی اس کتاب کے نور کے ساتھ منور فرما دے. حقیقت یہ ہے اس کتاب کی وابستگی اللہ کے انعاموں میں سے انسان پر بڑا انعام ہے. یہ خوشبختی ہے کہ اس کو تلاوت کرنے کی، اس کو سننے کی اور اس پر بات کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرما دے. اور قدرت کا قانون یہ ہے فَإِسْتَغْفِرَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر اللہ تم پر کوئی انعام کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس انعام کا شکر ادا کرو، کیونکہ جب تم شکر کرو گے تو اللہ اس نعمت میں اضافہ نصیب فرما دے گا. یہ جو درس قرآن کی مجلس ہے ماہانہ یہاں پر، اس میں اکٹھے ہونے پر، اس کے انعقاد پر اگر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے تو یقیناً اللہ ہماری اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا.
اس مختصر سے وقت میں نے گزارش یہ کرنی ہے، جتنی آیات میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے ان سب کا تعلق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ماننا اتنا ہی لازم ہے جتنا اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا انسان پر لازم ہے۔ جیسے عقیدہ توحید کا انکار کفر ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ جہاں عقیدہ توحید کا ماننا مجھ پر ہم سب پر لازم ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ماننا بھی ہم سب پر لازم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ ہمارے لیے، حتیٰ کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پروردگار عالم نے اپنے اس انعام کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ اللہ پروردگار عالم کا انسانیت پر، تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا، جس نے تم میں عظیم الشان رسول مبعوث کر دیا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے۔ اور اللہ پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اقرار کو اور آپ کی محبت کو یوں اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو انسان کبھی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ اللہ پروردگار عالم کی سورہ آل عمران میں اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کا قرب اور اللہ کی معیت تمہیں مل ہی نہیں سکتی جب تک تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرو۔ شان نزول میں یہ بات ذرا طویل ہو جائے گی، اس لیے ان آیات کا میں شان نزول ذکر نہیں کرتا، صرف اتنی بات ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے قرآن مقدس کی، اس سے پہلے جتنی بات ذکر کی گئی ہے اس کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے اور آغاز ہی وہاں سے ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا، پھر دلائل دیے اپنی توحید پر۔ تو اپنی وحدانیت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے قرآن مقدس نے اس بات کی طرف جیسے آغاز کا مضمون جس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اس کا اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا تم پر لازم ہے، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا اور آپ کی ذات پر ایمان لانا بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی پیمانے کے ساتھ ماپا نہیں جاتا، یہ ایک مخفی چیز ہے۔ کس کے ساتھ محبت ہے، کس کے ساتھ قلبی محبت نہیں، کس کے ساتھ محبت زیادہ ہے اور کس کے ساتھ محبت کم ہے، اس کو ماپنے کا کوئی پیمانہ انسان کے پاس نہیں ہے، بجز اس بات کے کہ تم اگر محبت کرتے ہو تو تم اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ثابت کرو گے کہ تمہیں فلاں سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کائنات ہے اس کو وجود بخشنے کا جو مقصد قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ ذاریات میں،
تو وہ مقصد یہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اس انسانیت کو پیدا ہی اس لیے کیا، جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ انسانیت مجھ سے ایسی محبت کرے جیسے محبت کرنے کا حق ہے۔ اور اسی کو سورہ بقرہ میں اللہ پروردگار عالم نے ارشاد فرماتے ہوئے شکوہ کیا ہے لوگوں کے اوپر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، مجھے افسوس ہے تمہارے اوپر، تم نے میرے ساتھ وہ محبت کی ہی نہیں جو محبت کا کیا تھا؟ حق تھا۔ اور اس کو یوں انداز میں بھی قرآن میں کہا گیا دو جگہ پر، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اس انسان نے اللہ کی وہ قدر کی ہی نہیں جو قدر کرنے کا کیا تھا؟ حق تھا۔ تو اللہ کے ساتھ جو انسان کو محبت کرنی ہے، یہ جس محبت کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے، اب میں کیسے ثابت کروں کہ مجھے اللہ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت کا پیمانہ تو کوئی نہیں، محبت کو ماپ لینے والی چیز تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ کے ساتھ جو محبت ہے یہ تب ہی پتہ چلے گی کہ جب تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ حضور کی محبت دلالت ہوگی اس بات پر کہ تمہیں اللہ سے بھی کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں محبت نہیں، پھر تمہارا یہ دعویٰ بالکل فضول ہے کہ تمہیں اللہ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا تھا ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اور اس وفد کا نظریہ یہ قرآن نے بیان کیا سورہ مائدہ میں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ نے ان کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا تمہیں نہیں ہو سکتی اللہ سے محبت، کیوں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو دلیل لاؤ حضور کی محبت اور حضور کا اتباع۔ اگر تم حضور کو مانتے ہو، حضور کی نبوت کا اقرار کرتے ہو، تو ہم مانیں گے کہ تمہیں اللہ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اگر تم نبی ہی کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے کہ تمہیں اللہ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت کا معیار یہ ہے کہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرنی ہے؟ محبت۔ فاتبعون، اندازہ کیجئے، سبحان اللہ، اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے پیمانہ کوئی نہیں ہے ماپنے کا، کیسے پتہ چلے گا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ فاتبعونی، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے۔ آگے سنیے آیت کا ترجمہ اور لطف لیجئے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس نبی کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا، ان کی اوپر ایمان لانے سے پہلے تو تم کہتے تھے نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، جب تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے پھر ہم کہیں گے یحببکم اللہ، ہمیں تم سے محبت ہے، پھر ہمیں تمہارے ساتھ محبت ہوگی۔ اور پھر پتہ ہے کیا دوں گا نتیجہ؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جتنا ماضی تمہارا گزرا ہے خطاؤں میں، اس نبی کی اتباع کی بدولت اور اس نبی پر ایمان لانے کی بدولت، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا انعام ہے حضور کے ساتھ محبت کرنے پر اور حضور کا اتباع کرنے پر۔ سبحان اللہ۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، انسان کو اپنی موت کا یقین آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک مومن کے لیے بڑا انعام ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اس کا رب اس کے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ سبحان اللہ، کتنا سبحان ہے، معاف کر دیں گے تمہارے گناہ۔ اللہ، اور اللہ کی ذات ایسی ہے نا جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ کیا بات ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہے، اور ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہود کے بارے میں ہے کہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ کن کو پہچانتے تھے؟ اپنے بیٹوں کو۔ لیکن حضور کو اتنا پہچاننے کے باوجود بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔
اور چھپایا انہوں نے اس بات کو جو اوصاف تورات میں ذکر کیے گئے تھے، جو اوصاف انجیل میں بیان کیے گئے تھے۔ یہود اور نصارہ وہ اوصاف کبھی بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، حضور کی نبوت کو چھپاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شواہد کو ذکر نہیں کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کی نبوت کتنی اہم ہے۔ وہ لوگ جو حضور کی نبوت پر ایمان نہیں لائے اور وہ سبب بنے لوگوں کے ایمان نہ لانے کا، تو قرآن نے ان کو کیا کہا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تم پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس مخلوق کی جو اس روئے زمین پر ہے تمام کی لعنت ہے تم پر کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اتنا ضروری ہے حضور پر ایمان لانا۔ لیکن اگلی بات کو سنیے گا اور لطف لیجئے گا۔ ہم جو گناہگار ہیں، ہمارے لیے کتنی بڑی اللہ کریم کی طرف سے تسلی ہے۔ اتنا بڑا جرم کیا کہ حضور کی نبوت پر ایمان نہیں لائے، اتنا بڑا جرم کیا کہ حضور کی نبوت کے شواہد کو چھپایا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، چھپایا ہے انہوں نے کتاب کے حقائق کو، اور اتنا بڑا جرم کیا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی ہے۔ اتنا بڑا جرم کرنے والوں کو بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اگر ماضی میں تم سے یہ غلطی ہوئی کہ تم نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لائے، تم سے یہ غلطی ہوئی کہ تم نے کتاب میں تحریف کی، تم سے یہ غلطی ہوئی کہ تم نے نبی کی نبوت کے شواہد کو چھپا دیا، لیکن اب تمہاری آنکھیں اگر کھل گئی، تابو تم نے توبہ کر لی، واصلحوا اپنے آپ کو سنوار لیا، وبینوا جو حق چھپایا تھا وہ واضح کر دیا، سنو فاولئک اتوب علیہم، تمہاری توبہ کی دیر ہو سکتی ہے پر اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے وانا التواب الرحیم، میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں بندوں کی خطاؤں کو کیا کرتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں۔ حضور کی نبوت پر ایمان لانا اور حضور کا اتباع کرنا انعام یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ انعام دیکھیے اللہ کا کتنا ہے۔ کون ہے یہاں اس مجلس میں دودھ کا دھلا ہوا بیٹھا؟ کون ہے؟ یہ تو خدا کا شکر ہے جس نے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اور ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم استر عوراتنا، اللہ تو ہمارے عیبوں پہ کیا ڈال دے؟ پردے ڈال۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ اگر اولاد کے سامنے والد کی حقیقت کھل جائے، میں کہتا ہوں اولاد ادب کرنا چھوڑ دے۔ اگر ایک شیخ کی حقیقت اپنے مریدوں کے سامنے آ جائے تو وہ ادب کرنا چھوڑ دیں گے اس بات کا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے اللہم استر عوراتنا کہ میرے اللہ تو نے ہمارے عیبوں پہ کیا ڈال رکھے ہیں؟ پردے ڈال رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ذات کو دیکھیے اور قرآن پڑھیے۔ قرآن جتنا تسلی کا سامان انسان کو دیتا ہے، قرآن سے بڑھ کر تسلی دینے والی شے کوئی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میاں اگر تم آ گئے نا راہ راست پر اور تم نے ایک نیکی کی، ہم تیری نیکیوں کے اتنے قدردان ہیں، تم ایک نیکی کر کے آؤ گے، ہم تمہاری ایک نیکی کو 10 بنا کر نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ وہ ایک 10 بن رہی ہے، اور اگر اخلاص ہوگا تو اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف دیکھیے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اگر تم گناہ کر کے آئے تو تمہارا گناہ صرف سنگل ہی لکھنا ہے، اس کو ڈبل نہیں کرنا، اس کو بڑھانا نہیں۔ اور اس سے بھی بڑی روایت سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، آج درس کا انعقاد کرنا ہے، آج درس کی مجلس میں شرکت کرنی ہے، آج قرآن کو سننا ہے، آج قرآن کے ذریعے اپنے سینے کو منور کرنا ہے، یہ رات ہی سے نیت کر لیا اس نے، لیکن درس میں ابھی آیا نہیں کیونکہ ابھی درس کا دن نہیں آیا،
تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جیسے نیت کرتا ہے اللہ کرامن کاتبین میں جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اسے کہتے ہیں لکھ لو اس کی ایک نیکی لکھ لو. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے نیکی کی تو ہے نہیں. وہ بھائی نیکی کا ارادہ کو کر لیا ہے نا, نیکی لکھ لو جلدی سے اس بات کی. اور جب نیکی کر لیتا ہے پھر قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا. آ گئے ہو اب درس میں, تمہاری ایک نیکی نہیں لکھوں گا, تمہاری ایک نیکی کو 10 گنا بنا کر کیا کروں گا, لکھوں گا. اور دوسری طرف ہے سبحان اللہ, جب بندہ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو پھر وہ فرشتہ جو بیٹھا ہے وہ کہتا ہے نیکی پہ ارادہ کیا تو نیکی لکھ لی, گناہ کا ارادہ کیا تو لکھ لوں اللہ. تو اللہ پروردگار عالم فرماتے ہیں گناہ کا ارادہ ہی کیا ہے نا, لکھی تو نہیں, کیوں لکھو گے, کی تو نہیں ہے, کیوں لکھو گے تم, ابھی نہیں اس کو لکھنا. اور پھر حدیث میں ہے پھر تھوڑی دیر بعد جب بدبختی غالب آتی ہے گناہ کر بیٹھتا ہے, فرشتے کہتے ہیں ابھی لکھ لیں, اللہ کہتے ہیں تھوڑی دیر رک جاؤ, ہو سکتا ہے معافی مانگے تمہیں پھر مٹانی پڑے گی. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو, اگر تم اپنی خطاؤں کی معافی چاہتے ہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, تو پھر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے اتباع کرو جیسے اتباع کا کیا ہے, حق ہے. سبحان اللہ. قرآن مقدس میں یہی کہا گیا, حضور پر ایمان لاؤ گے, حضور کے نقش قدم پر چلو گے, خیر ہی خیر برسا دوں گا تم پر. لیکن سنو, اگر اس محبت میں کمی آ گئی, اس اطاعت میں کمی آ گئی اور اس اتباع میں کمی آ گئی تو پھر انتظار میں رہنا حتیٰ یاتی اللہ بامری, کہیں تم پر خدا کا عذاب نہ آ جائے. اتنی ضرورت ہے, اتنی ضروری بات ہے حضور کی نبوت اور حضور کی محبت. میں نے آیتیں پڑھی ہیں سورہ توبہ کی, وگرنہ ان جتنی میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں اللہ کے فضل سے ہر آیت ایسی ہے کہ گھنٹوں لگے رہو اس بات پر, کیونکہ قرآن ایسی ہے, ادھر لوگوں نے سینکڑوں جلدیں اس کتاب کی تفسیر میں لکھ کر کہا اللہ جو حق تھا وہ تیرا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکے. اس کے جواہرات تو ختم ہونے والی ہیں. اب سنیے ذرا آیت, قل ان کان آباؤکم, اور اندازہ لگائیے ذرا حضور کی محبت, حضور کی نبوت, حضور کی ختم نبوت اور حضور کے اتباع کتنا ضروری اور کتنی لازم چیز ہے. قل ان کان آباؤکم, اللہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کان آباؤکم, اگر کیا تمہارے باپ, آبا کا معنی باپ, باپ کتنی بڑی شے ہے. بس اس پہ ایک حدیث سن لیجیے, پھر ادھر اس کو فٹ کر کے دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تیرے باپ کا اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے, تیرے باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور تیرے باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. اس سے بڑا کیا باپ کا مقام ہو سکتا ہے. میں تم پہ راضی ہوں اگر تیرے اوپر تیرا باپ راضی ہے, میں تجھ پہ ناراض ہوں اگر تجھ پہ تیرا باپ ناراض ہے. علماء محدثین نے لکھا اس حدیث کے بعد کہ اگر باپ کا یہ مقام ہے تو ماں کا اس سے بھی اوپر کا مقام ہے. کیونکہ ایک صحابی آئے تھے, انہوں نے پوچھا تھا میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا مستحق کون ہے, تو حضور نے فرمایا تیری ماں ہے, تیری ماں ہے, تیری ماں ہے. 3 بار ماں کا لفظ بولا ہے اور 4تھی بار باپ کا لفظ بولا ہے. محدثین نے لکھا جب باپ کا یہ مقام ہے تو ماں کا مقام تو اس سے بھی اونچا ہے. قدر نہیں ہے نا, وگرنہ جس دن ماں باپ کی میتیں گھر سے نکلتی ہیں اس دن پتہ لگتا ہے کہ گھر سے نکلا کیا ہے. تو قل ان کان آباؤکم, اگر تمہارے باپ, بڑی محبت کی چیز ہے یہ, لیکن حضور کی محبت ان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. حضور کی محبت باپ سے زیادہ ہونی چاہیے. نتیجہ میں آخر میں نکالتا ہوں, ابھی آپ سن لیجیے. باپ سبحان اللہ. خواتین بھی موجود ہیں, سنیے کہ ماں کا کیا قرآن نے مقام رکھا ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا,
حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک سبحان اللہ. یہ جو تیرے ماں باپ ہیں یہ اتنی عظیم الشان شے ہے تمہارے پاس، جہاں میرا شکر تم پر لازم ہے وہاں اپنے ماں باپ کا شکر بھی تم پر کیا ہے؟ لازم ہے. اللہ اکبر. جو شریعت ماں باپ کے ساتھ اتنا حکم دے وہ بدتمیزی کی اجازت دیتی ہے؟ وہ غیبت کی اجازت دیتی ہے؟ وہ ماں باپ کو مارنے کی اجازت دیتی ہے؟ ہمارے ہاں قریب ہی ویلنسیا میں جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا، سارا سن لیا. قل ان کان آباؤکم، سبحان اللہ، کہہ دیجیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے باپ جن کی محبت کا میں نے درس دیا ہے قرآن میں، اور اگر ماں باپ کی عظمت دیکھنی ہو نا تو انبیاء سے سیکھیں. سبحان اللہ. سورہ نمل کی آیات ہے. اللہ کے پیغمبر نکلے ہیں باہر اپنے قافلے کو لے کر، حضرت سلیمان علیہ السلام جب نکلے ہیں باہر، اللہ اکبر، تو وہ چیونٹیاں نکلی تھی، وہ اپنی خوراک لینے کے لیے بلوں سے باہر. جب اس نے حضرت سلیمان کے لشکر کے جاہ و جلال کو دیکھا تو پھر وہ اپنی چیونٹیوں کو کہتی ہے ادخلوا مساکنکم، جاؤ تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندا. وہم لا یشعرون، لیکن اگر انہوں نے روندا تم روندی گئی، ان کا قصور نہیں ہونا، اس لیے کہ انہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے. ہر بات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. زمین و آسمان کا غیب جاننا یہ خاصہ خداوندی ہے، اللہ کے سوا کسی کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. لیکن معجزہ اللہ نے دیا پیغمبر کو. وہ جو چیونٹی کی بات تھی وہ حضرت سلیمان کے کانوں میں پڑ گئی، سنا دی اللہ نے. فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی بات سن کر اللہ کے پیغمبر مسکرانے لگے. مسکرا کر کیا کہا سنیے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ تو سلیمان کو توفیق دینا وہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرے جو تو نے اس پر کی ہے، وعلی والدیہ، اور اس کے والدین. یہ نہیں ہے کہ آسانیاں آئیں اور انسان ماں باپ کو کیا ہو جائے؟ بھول جائے. پڑھ لکھ گیا ہے تو ماں باپ ہی کو کیا ہو جائے؟ بھول جائے. تعلیم اس لیے نہیں کہ ماں باپ کے بے ادب بنو، تعلیم تو سکھائی ہی اس لیے جاتی ہے. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کیا عجیب انداز ہے قرآن کا. اما یبلغن عندک الکبر، اللہ اکبر. ماں باپ کا ادب تو جوانی میں بھی کیا ہے؟ لازم ہے. لیکن بڑھاپے میں ماں باپ خدمت کے کیا ہو جاتے ہیں؟ محتاج. جی اما یبلغن عندک الکبر، ان ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر تمہارے ہاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، سنو ہم تمہیں بتاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. فلا تقل لہما اف، تمہیں تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں. اف کا معنی اردو میں کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ باپ نے اور ماں نے کوئی بات کر دی، یہ اف کا معنی ہے. ناپسندیدگی کا اظہار ماں باپ کے سامنے کرنا. فلا تقل لہما اف، اف مت کہو. ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اخلاق سے پیش آؤ. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جھکا دے اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے. اور جب تو یہ ساری خدمتیں کر لے، زندگی بھر اف بھی نہیں کہا، زندگی بھر ڈانٹا بھی نہیں، زندگی بھر اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش بھی رکھا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تیرے ہاں ماں باپ کا حق پورا نہیں ہوا، تو پھر بھی ہم سے دعا کر کے کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے اللہ میں نے اف نہیں کی، میرے اللہ میں نے ڈانٹا نہیں،
میرے اللہ میں ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہا، لیکن میرے اللہ سب کچھ کر کے بھی میں نہیں ان کا حق ادا کر سکا۔ اب تجھ سے دعا کر کے کہتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ہے ماں باپ کا۔ اب ذرا سنیے آیت، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے۔ بیٹا کتنی پیاری چیز ہے، جب تک یہ ہو نا بندے کو خود نہیں پتہ چلتا۔ ماں باپ کی محبت کا احساس اس عمر میں آ کر ہوتا ہے جب اپنی اولادیں انسان کی ہوتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے باپ کیا چیز ہے، پھر عورت کو پتہ چلتا ہے کہ ماں کیا چیز ہے۔ وابناؤکم، تمہارے بیٹے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، منبر پر تشریف فرما تھے، سامنے آپ کے بیٹے داخل ہوئے دروازے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا ہے اور آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور آپ نے اپنے پھولوں کو ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں طرف لے کر کہا، سنو اے لوگو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری یہ مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اولاد کی محبت کیا ہے یہ باپ بن کے ہی پتہ چلتا ہے۔ باہر تھے، کسی نے کینڈی پکڑا دی آپ کو، کھانے کو دل بچا رہا ہے، بیٹا یاد آ گیا اور کینڈی جو ہے اس کو جیب میں ڈالی اور خوشی محسوس کر رہا ہے، میرے بجائے اگر بیٹا کھا لے گا تو مجھے اس میں زیادہ کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ بیمار وہ ہے، تڑپ باپ رہا ہے، پریشان وہ ہے، تڑپ باپ رہا ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ باپ نا حکم، اور تمہارے کیا؟ بیٹے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی ہے، اس کو سن لیجئے، یہ عورتوں کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا چیز ہے اور یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کے ساتھ تو یہ کیا کہ آپ منبر سے اتر آئے اور آپ نے بیٹوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم صفے بنا کر انتظار میں تھے کہ حضور آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ حضور جب داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آپ کی بیٹی امامہ سوار تھی۔ حضرت عثمان کی بیٹی تھی نا حضرت امامہ، نواسی ہے، حضور کے کندھوں پہ سوار ہے۔ ہم نے کہا ابھی اتاریں گے، نماز شروع کریں گے۔ حضور نے حضرت امامہ کو اپنے کندھوں پہ رکھا اور حضور نے کہا پڑھو اقامت، نماز آج یوں ہی پڑھی جائے گی کہ امامہ میرے کندھوں پہ رہ گئی۔ 4 رکعتیں پڑھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں، اور آپ نے یہ نہیں کیا کہ حضرت امامہ کو اتارا۔ آپ جب رکوع میں جانے لگتے آپ حضرت امامہ کو اتارتے، سجدہ کرتے، پھر جب کھڑے ہوتے تو حضور اپنے کندھوں پہ امامہ کو پھر بٹھاتے، پھر جب تیسری رکعت آئی حضور نے پھر بٹھایا، پھر چوتھی آئی پھر بٹھایا۔ علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے حضور نے کبھی حضرت حسن اور حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر یوں کبھی نماز نہیں پڑھائی، بیٹی کو کندھوں پہ بٹھا کر حضور نے نماز پڑھا کر بتایا میاں بیٹے اپنی جگہ پر ہیں لیکن بیٹی کے مقام کا بیٹے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ دور جاہلیت تھا نا، وہاں تو بیٹیوں کو کیا کر دیتے تھے؟ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور ادھر حضور نے کیا فرمایا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، سبحان اللہ۔ یہ جو مال ہے والبنون، اور تمہارے بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، اور تمہاری اولاد میں یہ جو تمہاری بیٹیاں ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو روایت ہے باپ کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، بیٹیاں چمٹ جائیں گی اور چمٹ کر کہیں گی میرے اللہ کہاں سے بھیج رہے ہیں ہمارے باپ کو؟ یہی تو تھا جس نے پردہ سکھایا، یہی تو تھا جس نے اخلاق دیے، یہی تو تھا جس نے تعلیم قرآن و حدیث دی۔ اللہ ہمارے باپ کے ساتھ ہماری سفارش ہے ہمارے باپ کو جہنم میں نہ بھیجا جائے۔ حضور نے فرمایا ان لپٹی ہوئی بیٹیوں کی سفارش مان کر اس جہنم کے مستحق باپ کو ان بیٹیوں کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ بیٹی بڑی شے ہے۔ آپ میں سے یہ جو بوڑھے ہیں یہ جوان نہیں، ابھی تک وہ نشہ اترا نہیں ہے جوانی کا جو اترتا ہے بعد میں، ابھی تک تو اور جذبات ہیں، یہ رہتے ہیں طبیعت میں رہتے ہیں، یہ نہیں نکلتے۔ بڑھاپے کسی بوڑھے سے پوچھئے
کہ آپ کی اولاد میں اگر بیٹے بھی تھے، آپ کی اولاد میں اگر بیٹیاں بھی تھیں، بتاؤ سکون کس سے آیا؟ خدا کی قسم ہر سفید ریش یہ تمہیں کہے گا جو عزت اور سکون اللہ نے مجھے بیٹی سے دیا اس کے مقابلے میں بیٹے سے کچھ بھی نہیں۔ بیٹیوں کو کہنا نہیں پڑتا، بیٹیاں باپ کے تیور پہچان کر دیکھتی ہیں بابا کو دوا کی ضرورت ہے، بیٹیاں تیور پہچان کر کہتی ہیں اب کھانے کا ٹائم ہے، بیٹیاں تیور پہچان کر کہتی ہیں ابھی چائے کا ٹائم ہے، بیٹیاں جانتی ہیں اتنا وقت ہو گیا باپ ابھی گھر میں نہیں آیا، نماز کے لیے گئے تھے ابھی واپس نہیں آئے۔ اللہ اکبر، یہ شے ہی ایسی ہے۔ بہرحال لمبی ہو جائے گی بات، اللہ بیٹیاں دے۔ علماء نے لکھا ہے بیٹی کی پیدائش پر بیٹے سے زیادہ خوشی مناؤ، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے بیٹی کی بوجھ کو ختم کر کے بیٹی کو اپنے لیے عظمت کا نشان قرار دیا۔ حدیث ہے حضور نے فرمایا جس عورت کے پیٹ سے پہلے بیٹی جنم لے لے وہ عورت تو بڑی بابرکت عورت ہے۔ اور قرآن نے جہاں اولاد کا ذکر کیا ہے 25ویں پارے میں، یہاں لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہاں بیٹیوں کو مقدم کر کے اور بیٹوں کو مؤخر کر کے بتایا ہے تمہاری بیٹیوں میں سبحان اللہ جو میں نے سکون رکھا ہے وہ تمہارے بیٹوں میں نہیں ہے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اب سنیے یہ آیت، اگر تمہارے باپ جن کی رضا میں میری کیا ہے؟ رضا ہے، اگر تمہارے بیٹے جن کی محبت تمہارے لیے آزمائش ہے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی۔ بھائی کیا چیز ہے؟ بھائی بالکل معمولی شے نہیں ہے جی، یہ تو ہمارے ہاں ہے، جہالت ہے، قرآن سے دوری ہے، اختلافات ہیں جنہوں نے بھائی کو بھائی سے کیا کر دیا ہے؟ جدا کر دیا ہے۔ وگرنہ قرآن یہ کہتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت دے کر حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ اب جائیے فرعون کے دربار میں، ہم نے آپ کے بھائی کو نبوت دے کے آپ کے بازو مضبوط کر دیے ہیں۔ بھائیوں سے بازو کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط۔ شریعت کا قصور نہیں ہے، ہم جہالت میں، ہم ان باتوں سے لڑتے ہیں جن باتوں میں لڑنے کا شریعت نے حکم نہیں۔ ہمیں تو رواجوں نے مار دیا، ہمیں تو دین سے دوری نے کیا کر دیا ہے؟ مار دیا ہے۔ بہرحال وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری کیا؟ بیویاں۔ قرآن نے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی قدرت کے جو نشانیاں ذکر کی گئی سورہ روم میں، وہاں کہا میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جس نے تمہارے لیے ازواج پیدا کی ہے تاکہ تم ان کے ذریعے کیا حاصل کرو؟ سکون۔ خاوند بھی سن لیں، خواتین بھی سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اکبر، عورت کی فقط یہ گواہی زمین پر کہ میرا میاں اچھا تھا، اس کی یہ گواہی دینے پر اللہ اس کے خامد کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ بہرحال وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارے خاندان، اللہ اکبر۔ بہرحال واموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے بڑی محنت سے کیا کیا ہے؟ کمایا ہے۔ مال سے محبت ہے کہ نہیں؟ بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے تو قرآن نے کہا ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آگے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وہاں ہے قرآن کے الفاظ ہیں کہ باوجود مال پر محبت ہونے کے اسے لوگوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے آیت، سبحان اللہ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال پر محبت بہت ہوتی ہے انسان کو، اس لیے قرآن میں کہا انما اموالکم فتنہ، یہ جو تمہارے مال ہیں یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ کیا بات ہے یار، سبحان اللہ۔ یہی تو چیزیں تھی نا جنہوں نے منافقین کے قدم روک دیے تھے، جہاد کے لیے نہیں گئے تھے۔ ہمارے پھل کیا ہو گئے؟ تیار، پھل اترنے کو ہے، ہم تبوک میں کیسے جائیں آپ کے ساتھ؟
ان کے مال ان کے لیے رکاوٹ بنے. ایک طرف منافقین کے پاؤں رک گئے اور سبحان اللہ جہاں تک صحابہ کی بات ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پھل پکے ہیں یا کہ پھل پکے نہیں. انہوں نے دیکھا کہ حضور نے کہا ہے تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات پر کیا ہے، حاضر ہے. بڑی آزمائش ہے. آگے دیکھیے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہاری تجارتیں جن کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر ہے. بڑی مشکل سے بزنس کھڑا ہوتا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد بزنس کیا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، لیکن ڈر رہتا ہے ہر وقت کہیں فلاپ ہی نہ ہو جائے، بزنس خراب ہی نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ جو گھر جن میں تم بیٹھے ہو یقیناً یہ رہائشیں بھی تمہیں کیا ہیں، بڑی پسند ہے. زندگی کی محنت لگتی ہے نا، وہ کسی کو باپ کی طرف سے مل جائے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، وگرنہ تو عموماً اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے جب چھت بنائی جائے نا تو لگ پتہ جاتا ہے کہ چھت بنائی کیسے جاتی. اب سنیے ذرا، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، یہ تمہارے گھر جن میں تم رہتے ہو، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا خاندان، اگر تمہارے مال، اگر تمہاری تجارتیں اور اگر تمہارے گھر احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو گئے اللہ سے، اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو نبی کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے تم پر کب اللہ کا عذاب آئے. تو حضور کی محبت اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ محبت نہ ہو تو پھر تو کہتے ہیں نا کہ حضور سے محبت دین کی شرط اول ہے. اس میں اگر خامی ہے تو پھر سب کچھ ہی کیا ہے، نامکمل ہے. بہرحال تو ابھی تک اتنی بات ہوئی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس امت کے اوپر بہت بڑا کیا ہے، انعام اور احسان ہے. اور حضور کے ساتھ محبت کیے بغیر انسان کبھی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جہاں توحید کا اقرار ضروری ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کیا ہے، ضروری ہے. جہاں توحید کا انکار کفر ہے وہاں نبی کی رسالت کا انکار بھی کیا ہے، کفر ہے. اور نبی کی محبت کی جو کمی ہے یہ کبھی بھی اللہ کے عذاب کو کیا دے سکتی ہے، دعوت دے سکتی ہے. آپ اپنے آپ کو درجے میں شروع میں عرض کیا کہ محبت جو ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں، پیمانہ کوئی نہیں ہے. اللہ کی محبت کا پتہ چلے گا حضور کی محبت سے، اور حضور کی محبت کا کیسے پتہ چلے گا. اب سنیے سبق کی اگلی آیت، مجھے بتانا بھی 3 پہ بس کریں، یہ تو پھر دیر لگ جائے گی. انشاءاللہ 3 پہ ختم کر دیں گے، آپ بھی ذرا پریشان نہیں ہوں. 3 پہ انشاءاللہ. ہمارے یہاں قرآن کلاس ہوتی ہے تو وہ ساتھی آتے رہتے ہیں، اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، وہ سبق بھی ہم سنتے ہیں. الحمدللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ یہاں بھی وہ نظم قائم ہوگا انشاءاللہ. تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ سبق سنتے ہیں، اور یہ نہیں کہ نوجوان ہیں. سبحان اللہ، آپ کبھی ہمارے سبق کو سنیں، پورے 70-75 سال کا بندہ ایسا سبق سنائے گا آپ حیران ہو جائیں. سبحان اللہ. تو وہ جب ہوتی ہے باری، وہ 9:30 تو بج جاتے ہیں سبق سننے میں، پھر میری بات رہ جاتی ہے، وہ 9:30 شروع کروں تو ذہنی بات ہے 10 بجے تک تو ختم نہیں ہوتی، 10:30 ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی تمہارا قصور ہے، سبق جلدی سنا لے تو ہم جلدی شروع کر لیں. تو آپ جلدی آ جاتے تو ہم بھی سبق کیا کر دیتے، شروع جلدی کر دیں. تو بہرحال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایک دعویٰ ہے. وہ ایک کیا ہے، دعویٰ. اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ کس کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل لاؤ. آپ عدالت میں دعویٰ دائر کریں گے نا تو اس دعوے پر شنائی ہوگی تب جب آپ کے پاس اس دعوے پر کیا ہوں گی، دلیل ہوگی، گواہ ہوگی آپ کے پاس. حضور کے ساتھ جو محبت ہے یہ ایک دعویٰ ہے، لیکن فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس دعوے کی کیا ہے، دلیل ہے. میں آخری بات کرتا ہوں اور اپنے وقت پر ہی انشاءاللہ ختم کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
محبت کی دلیل یہ ہے کہ جو مقاصد بیسک حضور کو دے کر بھیجا گیا، انسان ان مقاصد کو قبول کرتا ہو اور انسان ان مقاصد کو لے کر زندگی بسر کر رہا ہو، یہ دلیل ہے کہ اس کو اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے؟ محبت ہے۔ حضور کی مقصد بیسک کیا ہے؟ یہ آج کے درس کی اہم بات بھی ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک بات، پھر سورہ بقرہ میں ہی دوسری بات، پھر سورہ آل عمران میں جو میں نے آیت تلاوت کی، اور پھر سورہ جمعہ میں، ان جگہ پر اللہ پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا کیے ہیں؟ بیان کیے۔ پہلا مقصد سن لیجئے، اللہ اکبر۔ اور یہ مقصد کیوں ہے؟ اور یہی وہ مقصد ہے کہ جن کی وجہ سے قرآن نے کہا ہے لقد من اللہ، ہم نے تمہارے اندر رسول بھیج کر تمہارے اوپر کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ پہلی بات، یتلو علیہم آیاتہ۔ ابھی دیکھنا بھی ہے کہ کیا میرے پاس اس محبت کے دعوے کی کوئی دلیل ہے یا کہ نہیں۔ حضور کا پہلا مقصد بعثت یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی تم میں مبعوث ہو کر تمہارے سامنے قرآن کی کیا کر رہے ہیں؟ بس میں نے مختصر کرنا ہے، اپنے وقت پر ختم کرنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، مجھے محبت ہے حضور کے ساتھ کے لیے، ہمیں ہے نا؟ ہر مومن الحمدللہ کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن حضور کی محبت کا سودا نہیں کرتا۔ لیکن دلیل کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے حضور کو مبعوث اس لیے کیا تھا وہ تمہیں قرآن پڑھنا سکھائیں، وہ تمہیں قرآن کی تلاوت سکھائیں۔ اگر تم زندگی میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم اللہ کے رسول سے کیا کر رہے ہو؟ محبت کر رہے۔ لیکن تلاوت ہے کتنی؟ اس کا جواب آپ مجھے نہ دیجیے، اپنے ضمیر سے خود لے لیجیے۔ زندگی گزر گئی، قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا، زندگی گزر گئی، اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا کہ قرآن بھی کوئی شے ہے۔ اور حالانکہ قرآن اتنی شے ہے کہ جب یہ من کے اندر سرایت کرتا ہے تو پھر بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا۔ مست ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ حضور کا بیٹا لیا کہ نہیں اللہ نے لیا؟ لوگوں نے اس پہ ابتر کی بات کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے اس سورہ کوثر کو اتار کر کہا انا آتینا کل کوثر۔ اگر ابراہیم لیا ہے، طیب و طاہر لے لیے ہیں تو کون سی گھبرانے کی بات ہے؟ ہم نے آپ کو قرآن نہیں دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آپ سورہ ہجر پڑھ کر دیکھیں، سبحان اللہ، اتنا تسلی، اتنی تسلی قرآن دیتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں آپ کے سینے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ تنگ ہوتے ہیں، لوگ تان کرتے ہیں۔ آئے ہیں قرآن کی بات کرنے والے، تم نے کیا کر، لوگ طرح طرح کی کیا کرتے ہیں باتیں، ہم جانتے ہیں سینہ تنگ ہو رہا ہے آپ کا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، حبیب ان کے تانوں کو مت دیکھیے، ہماری عطا دیکھیے، ہم نے آپ کو دیا کیا ہے۔ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ قرآن عظیم دیا ہے۔ تو تلاوت، اس کو دیکھ رہا ہوں میں، یہ عبادت ہے، اس کو سن رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اس کو پڑھ رہا ہوں، یہ عبادت ہے۔ تو یہ جو میرے پاس منزل لکھی ہے، منزل نمبر 1، منزل نمبر 2، منزل نمبر 3، قرآن کی 7 منزلیں ہیں ادھر۔ یہ 7 منزلیں کیوں ہیں آپ جانتے ہیں؟ اکثر صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو دن میں قرآن کیا کرتے تھے؟ پورے دن میں قرآن تلاوت۔ پھر کچھ ایسے تھے جو 2 دن 3 دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بنا دیا کہ بھائی تم قرآن مقدس کو 7 دنوں میں کیا کیا کرو۔ وہاں کے لوگ 7 دنوں میں تلاوت کرتے تھے، اس لیے قرآن کے نیچے منزلیں کتنی لکھی ہوتی ہیں؟ 7۔ اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ اور ہمارے ہاں تو معمولی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے نام پر، یہ بھی، اور یار تیری بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ قرآن پڑھنے والوں کا ایمان سنیے، انہوں نے کہا بیٹیوں کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو واقعہ سکھا دی ہے، اور حبیب نے کہا ہے کہ جس گھر میں واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فاقے نہیں آتے۔ تو بھائی دکان کھول رہے ہو، سارے کام کر رہے ہو تاکہ بھائی کبھی پریشانی نہ آئے، پریشانی نہ آئے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو واقعہ کیوں نہیں پڑھتے ہو جس پہ حضور کا وعدہ ہے؟ بہت پڑھیے۔ دوسری بات مختصر، حضور کا دوسرا فریضہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ،
کہ حضور تمہارا کیا کر دیں؟ تزکیہ پاک کر دیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ تزکیہ نفس ہے، اخلاق اچھے ہیں، اعمال اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، لوگوں سے رویے کیا ہے؟ اچھے ہیں، اعتقاد اچھا ہے، کیا تمہارا سینہ اس نہج پر آ گیا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ؟ اگر یہ چیز ہے تو تم مقصد بعثت کو کیا کر رہے ہو؟ پورا ہم سمجھ جائیں گے کہ تمہیں اللہ کے نبی سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور اہم بات جو یہ ہے تزکیے میں، آپ اخلاق درست کریں، یہ بہت عمدہ بات ہے، اس لیے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے بھیجا یہ آپ کو اس لیے ہے لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین میں کیا ہوتے تھے؟ شامل ہوتے تھے۔ ہاں، ایسے نہیں ہے کہ حضور کے اوپر سب سے پہلے بی بی ایمان لائی ہے۔ دوست تو بندے کا بہت کلوز ہوتا ہے، باقی ہر کوئی مان لیتا ہے، دوست تو مانتا نہیں ہے۔ حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ دوست ہے۔ حضور کے اوپر ایمان لانے والے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا کیا ہے؟ آپ کا رشتہ دار ہے۔ یہ کیوں نہیں بات مانتے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے اخلاقی معیار کو جان رہے ہوتے ہیں۔ میرا گھر میں اخلاق کیا ہے، میرا اپنے دوستوں میں رہن سہن کیسا ہے۔ لیکن تزکیہ نفس کی جو سب سے بڑی شکل یہ ہے، ایسا اپنے رب کو مانو کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اگر تم ہو شرک سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، شرک جلی شرک خفی نہیں ہے، تو تم سچے ہو کہ تم اللہ کے نبی سے کیا کر رہے ہو؟ محبت کر رہے ہو۔ ناراض نہ ہو، ہمارے ہاں تو اتنا شرک ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور شرک پتہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ اسی سے لگا لیں، کائنات میں حضور سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ ادھر تو یہ کہا حضرت حسان نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور آپ جیسا حسین تو کائنات میں کسی کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھ کیسے سکتی، کیونکہ کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ بہرحال اتنے بڑے مقام پر فائز حضور کو کہا جا رہا ہے لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو ہم آپ کے عمل بھی کیا کر دیں گے؟ ضائع۔ اتنا بڑا جرم ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ جتنی صفات الوہیت ہیں یہ کس میں ماننی ہے؟ اللہ میں ماننی۔ قادر مطلق ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ عالم الغیب ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ مختار ہے، متصرف ہے، خوشیاں دینے والا ہے، راحتیں دینے والا ہے، غموں کے بحروں سے نکالنے والا ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس بات کا اندازہ صرف اس سے لگائیے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے نہیں گئے نا، وہاں جا کر کیا کہا؟ اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ اس غم میں اللہ کے پیغمبر نے پکارا ہے تو کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اور آگے دیکھیے سورہ سورہ صافات کی آیت سنیے نا، آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ کو خالصتاً پکارنا کتنا اہم ترین ہے۔ اگر یہ میرے پیغمبر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر میری تسبیح بیان نہ کرتے اور مجھے اپنی حاجت میں نہ پکارتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میں اپنے پیغمبر کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ میرے سوا تو حاجات کو پورا کرنے والا اور کوئی۔ یہاں در در پہ ابھی بھیرا گئے ہمارے علاقے میں، تو مہمان تھے ساتھ، ہم گئے تو وہاں ایک جگہ پر ہمیں جو لے جانے والا تھا وہ لے کر گیا، میں حیران ہو گیا، میں نے بھی وہ جگہ پہلی بار دیکھی۔ وہاں درخت ہے ایک لگا ہوا، اور درخت بالکل یہ دیوار تو ہے یہ پھر بھی کھردری ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ملیم ہو چکا ہے۔ تو کہا یہ ملیم اس لیے ہے جن جوڑوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ اس بزرگ کی درگاہ پہ آ کر اس درخت سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں تو ان کی کیا ہو جاتی ہے؟ اولاد۔ اولادیں دینے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ تزکیہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک محبت میں سچے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ نہیں بوڑھے بیٹھے، کتنی عمر ہو گئی حضرت زکریا کی، اور عمر کے اس حصے کے پہنچ گئے کہ جہاں اولاد ہونے کا کوئی امکان ہی بظاہر نہیں ہے،
تو माई मरियम के पास एक दिन गए और माई मरियम के पास जब अजीब फल देखे तो कहने लगी, ओ मेरी बेटी, अन्ना लकी हाजा, ये तेरे पास कहाँ से आए? तो हजरत मरियम ने कहा, हुआ मिन इंदिल्लाह। वहीं पर हुनालिका, वहीं पर खड़े खड़े अल्लाह के पैगंबर ने कहा, हुनालिका दआ ज़करिया क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। अल्लाह, अगर तू बेमौसमे फल मरियम को देने पर कादिर है तो मुझे इस उम्र में औलाद देने पर भी क्या है, कादिर है। और फिर अल्लाह ने दी है कि नहीं दी? हज़रत इब्राहीम को औलाद चाहिए थी, किससे मांगी? अगर अल्लाह के सिवा किसी और को पुकार रहे हो हाजात में तो पता चला कि तज़किया नहीं। जब तज़किया नफ्स नहीं तो तुम अपनी मोहब्बत के दावे में सच्चे भी नहीं। तीसरी चीज है वयुअल्लिमुहुल किताब। हमने अपने नबी को इसलिए भेजा है कि वो तुम्हें किताब क्या करेंगे, सिखाएं। किताब सीखनी नहीं है, खुद कोई होगा जो तुम्हें किताब क्या करेगा, सिखाएगा। अपनी तरफ से कुरान की तफसीर ना करो। युअल्लिमुहुल किताब, जो हुजूर सिखाएंगे वही कुरान की तफसीर होगी। हुजूर से सीखो कुरान को। युअल्लिमुहुल किताब, अल्लाह अकबर। कितने हैं इस मुआशरे में कुरान सीखने वाले? एक पूरे महीने भर नौजवान दावत देते रहे कि यहाँ दर्स होगा, न जाने कितनों को मिले। और मैं इनको भी ये कहता हूँ, खुदा के लिए मत देखिए एक है, दो है, तीन है। आप ये देखिए कि आपकी मेहनत का मैयार क्या है। नतीजे आपके इख्तियार में नहीं। वहाँ हुजूर परेशान होते थे तो अल्लाह हुजूर को कहते थे, सुबहान अल्लाह, या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। वहां परेशान हुए तो कुरान ने 20वें पारे में कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाउ। हुजूर, जिसे आप चाहें उसे हिदायत नहीं मिलेगी, हिदायत उसे को मिलेगी जिसको कौन देगा, अल्लाह देगा। लगे रहे बेचारे मेरे। लेकिन सोसाइटी में, इनको छोड़िए, सोसाइटी में कितने कुरान सीखने वाले हैं? हमें तो बहुत कम लोग मिलते। हमें मिलते हैं लोग कि मौलवी साहब कुरान का तर्जुमा पढ़ना है, लेकिन कौन? जो हालात के मारे हुए। एक बंदा वलेंशिया में आया, कहीं ये नेट पे जाए तो वहां न चली जाए उनके पास। तो एक आदमी है, वो बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, बहुत मुल्कों में आना जाना। तो वो उन्होंने किसी से मस्जिद में पूछा वलेंशिया की कि हम कुरान सीखना चाहते हैं। उनको किसी ने कहा कि इस इलाके में फला है, मेरा बताया कि उधर जाओ, वो तर्जुमे की बात ज्यादा करते हैं, वहां चले गए। वो आगे मेरे पास, क्या बात है, ऐसे हाल में दाखिल हुए मदरसे में, पूरा मदरसा जो है वो खुशबू से क्या उठा, ऐसा जबरदस्त उसने खुशबू लगी। मैं बड़ा मुतासिर हूँ। मुलाकात हुई, मैंने कहा जी हुक्म। कहते हैं कुरान सीखना है, मुझे टाइम बताइए। सुभान अल्लाह। ये मैं अल्लाह को हाजिर करके कहता हूँ, कुरान पढ़ने वालों को हम टाइम नहीं, हम कुरान पढ़ने वालों को कहते हैं तुम टाइम दो। नींद का भी होगा तो इंशाअल्लाह जिंदगी कुर्बान करते। कुरान के लिए कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो मैंने कहा आप अपना टाइम बताइए, वो आने लगे। बहरहाल 2-3 दिन के सबक के बाद उन्होंने अपने अंदर की बात, परेशान बंदे को मुखलिस बंदा चाहिए जिसके सामने परेशानी निकाल सके। 3 दिन के बाद पता चला इतना अच्छा बिजनेस था, न जाने क्या हुआ है जी, ये मसला हुआ, ये हुआ। अब मुझे किसने कहा कुरान पढ़ो, अल्लाह फिर पाँव पे क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। हालात आए हैं तो कुरान की तरफ आए हैं ना, वरना कुरान कौन सीखता है? सुबह नमाज के वक्त वैनें दौड़ना शुरू हो जाती है, रोड पे नहीं होती, छोड़ते हैं ना। यूनिफॉर्म लेके देते हैं कि नहीं देते? महंगी किताबें लेके देते हैं कि नहीं लेते? क्या इतना कभी कुरान के लिए भी किया है? कभी नहीं किया। मैं खुद कहूंगा मैंने नहीं किया। और कुरान का ज़ाब्ता क्या है? उलमा ने लिखा है, अल्लिम वलदकल कुरान वअल्लमहु कुल्ल शैइन। अपनी औलाद को कुरान सिखा दो, फिर कुरान तुम्हारी औलादों को सब कुछ ही सिखा देगा। और हमने औलादों को सब कुछ सिखाया लेकिन कुरान नहीं। तो मैं सच्चा हूं नबी के साथ मोहब्बत के दावे? मैं तो नहीं सच्चा। मैं सच्चा होता तो कुरान सिखाता ना, मैं कुरान सीखता। और मैं लोगों को कहता हूं, औलादों की तरफ बाद में आइए, पहले आप अपनी कब्र में जाएंगे, खुद तो कुरान सीखिए। बीवी की तरफ मत आइए, पहले खामिद हो तो खुद तो कुरान सीखो। कह रहे खुद कुरान सीखोगे फिर तुम्हारे लोग खुद ब खुद किसके ऊपर आएंगे? कुरान पर आएंगे। और औरतों से भी कहता हूं,
اللہ کے لیے قرآن سیکھیں. سبحان اللہ سبحان. میں نے ایک جگہ کسی نے رابطہ کیا، عورت نے، انہوں نے کہا میں حفظ کرنا چاہتی ہوں تو مجھے آپ ذرا ٹائم دیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ علماء سے رابطہ کریں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ عورت کے لیے یہ حفظ جائز بھی ہے یا کہ جائز نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس شکل میں کہ جب صحیح کیئر کی جا سکے کہ قرآن بھولے نہ، وگرنہ قرآن پڑھ کر بھول جائیں تو اس کے اوپر وعید بھی کیا ہے، بہت زیادہ ہے. وہ اتنا شوق تھا، آپ حیران ہوں گے کہ معدے کی مریض گھر میں ہوم ٹیوشن پڑھانے والی. میں نے کہا میرے پاس آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا گھر میں خامد ہے، اولاد ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، کوئی ملازم بھی گھر میں نہیں ہے، میرے سامنے قرآن پڑھا ہے. میں آدھا پونا گھنٹہ ڈیلی اس عورت کو دیتا تھا. جب اس نے قرآن شروع کیا، میرا خیال ہے کہ 48 برس کہی یا 58 برس، ان دو میں مجھے عدد یاد نہیں، جب وہ 50 یا 60 کی ہوئی، پونے دو سالوں میں اس عورت نے قرآن کو حفظ کر دیا. شوق ہو تو پھر اللہ نواز دیتے ہیں. طلب کے بغیر تو ماں بھی دودھ. اور ہدایت کا اصول قرآن میں یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. جو آئے پھر راہ کھلتی ہے، جو آئے نہیں اگر تمہیں نہیں تو ہمیں بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. چوتھا مقصد والحکمہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا سکھائیں گے؟ حدیث، حکمت، دانائی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تمہیں حکمت کی باتیں سکھائیں گے وہ نبی. اگر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اگر ہم حدیث سیکھ رہے ہیں، اگر تزکیہ نفس ہو چکا ہے، اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ ہم حضور سے کیا کر رہے ہیں؟ محبت بھی کر رہے ہیں. اگر یہ کام نہیں کر رہے پھر دعوت تو ہے محبت کا، لیکن دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں. آگے دیکھیے بس آخری آیت کا لفظ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہمارے حضور کے آنے سے پہلے، ہمارے نبی کی تلاوت کرنے سے پہلے، ہمارے نبی کا تزکیہ کرنے سے پہلے، ہمارے نبی کی کتاب سکھانے سے پہلے، ہمارے نبی کی حدیث سکھانے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقیناً تم سب کے سب کس میں تھے؟ گمراہی. حضور نے آ کر ان مقاصد کے ذریعے تمہیں گمراہیوں سے کیا کیا ہے؟ نکالا ہے. اگر ہم بھی گمراہیوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور حضور سے محبت ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی دلیل کے طور پر یہ چاروں کام کرنے ہیں. آخری بات ذرا سن لیجیے کہ حضور کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. اس فتنے کے جواب بھی ہے اس آیت کے اندر کہ جہاں قرآن پر ایمان ضروری ہے وہاں حضور کی حدیث پر بھی ایمان کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ نہیں ہے قرآن اور حدیث دونوں الگ شے نہیں ہیں، دونوں ایک ہی. فرق یہ ہے قرآن کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے اور حدیث کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے. حضور کے معجزات میں اور حضور کے اعجازوں میں ایک اعجاز یہ ہے کہ سابقہ نبیوں کے حالات کیا تھے، وہ کیسے تھے، انہوں نے کیا کہا، وہ آج تک محفوظ نہیں. سبحان اللہ. اور ہمارے حضور نے کیا کیا تھا، حضور کی ایک ایک حرکت صحابہ نے ایسی نقل کی کہ ہمیں کوئی شک نہیں یہ کہنے میں کہ حضور نے یہ کہا تھا اور حضور نے یہ کیا تھا. ہر چیز اللہ نے کیا کر دی ہے؟ محفوظ کر دی. ایک صحابی تھے، سبحان اللہ، محبت تو ہمیں بھی ہے، سبحان اللہ، گزرے کسی جگہ سے تو سر نیچے کر دیا. وہ کسی نے کہا کہ اوپر کوئی درخت تو نہیں ہے، کوئی تار تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سر نیچے کیوں کیا ہے؟ خیر ہے، کیوں جھک کر گئے؟ انہوں نے کہا تم تارے دیکھتے ہو، تم اوپر درخت کی شاخیں دیکھتے ہو، میں حضور کا طریقہ دیکھتا ہوں. جب میں یہاں سے گزرا تھا اس وقت اوپر شاخ تھی حضور کے اوپر، حضور جھکے تھے، میں نے سنت سمجھ کر میں نے بھی آج اپنا سر کیا کر دیا ہے؟ جھکا دیا ہے. تو اللہ کریم کہیں سنی بات پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما دیں. اپنی اس مجلس کو مزید جاندار بنائیے اور اس کو تعلیم کتاب ایک قدم اور آگے بڑھیے، ضرور بڑھائیے ایک قدم. قرآن سیکھیے، تعلیماً سیکھیے، ایک ایک لفظ کا معنی سیکھیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ سننے کی بات نہیں ہے، یہ سننا تو ایک آپ کو بس اس میں لانا ہے، ایک جذبہ دلانا ہے، ایک ترغیب ہے. یہ ترغیب ہے، یہ جو ماہانہ درس قرآن ہے یہ ترغیب ہے، ترغیب. وگرنہ مقصود یہ ہے کہ ہر فرد قرآن کی اوپر آئے، ہر فرد قرآن پر آئے.
تو لفظ سیکھیے، مولانا صاحب قاری صاحب سے سیکھیے، ان الذین کفروا کیا معنی ہے اس کا، ماتو کیا معنی ہے، قوم کفار کیا معنی ہے، اور آپ یقین مانیے آپ جتنے بھی پریشان ہیں، جتنے بھی آپ کے حالات ہیں، کوئی بندہ اس دنیا میں ایسا نہیں جو امتحانوں سے کیا ہو خالی۔ نوعیت امتحان کی مختلف ہے، مگر نہ اگر آپ پر امتحان ہے تو مجھ پر بھی کیا ہے، امتحان سے کوئی پاک نہیں۔ لیکن ان امتحانوں میں سکون دینے والی جو چیز ہے وہ سورہ رات میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان بخشتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کیا ہے کتاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔